انسان کی ایک انفرادی اور امتیازی خوبی جو اسے اللہ نے تمام مخلوقات میں عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلی اور خوبصورت بنایا۔ خلق کہتے ہیں انسان کے جسم کی پیدائش کو، تخلیق کو، بنانا۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، خود رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین سانچے میں اور ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ حتیٰ کہ اس کی پیدائش کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں تو رب العزت اس سارے مرحلے کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اتنا خوبصورت بنانے والا، اتنا بہترین بنانے والا تبارک اللہ، پھر وہ اللہ بھی بڑی برکتوں والا۔ تو یہ ہے خلق۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ نے اس خلق میں بالخصوص تمام مخلوقات میں سے فضیلت جو عطا کی ہے وہ انسان کو عطا کی، آدم کی اولاد کو عطا کی۔ اور ایک بات میں کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت کیوں نہ بنتا؟ کہتے ہیں نا بنانے والے کا کمال ہوتا ہے کسی چیز کی خوبصورتی میں، چیز کا تو کوئی کمال نہیں، کمال اس کا ہے جس نے بنایا ہے۔ جو کاریگر جتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا اس کی بنائی ہوئی چیز بھی اتنی زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ تو پھر انسان کی خوبصورتی زیادہ کیوں نہ ہو کہ رب قرآن میں کہتا ہے خلقت بیدی، اس انسان کو میں نے خود اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلا انسان خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شکلیں بنائی۔ آگے پھر مٹی کے خلاصے سے نطفے سے نسل چلائی۔ پہلا انسان مٹی سے بنا، بقیہ نسل مٹی کے خلاصے سے یعنی نطفے سے۔
تو یہ راز ہے انسانیت کی خوبصورتی کا کہ اسے بنانے والا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ پہلی چیز ہے. اسے میں نے کیا نام دیا ہے؟ خلق. بولیے کیا نام ہے؟ پیدائش، پیدا کرنا، بنانا کسی چیز. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری شکل، صورت، اعضاء کی بناوٹ. اس میں حلیہ ہے، اس میں چہرہ ہے، اس میں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس میں آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، اس میں سر ہے، بال ہے، کان ہے، زبان ہے، چہرہ ہے، جسم ہے. جسم کا ایک ایک ذرہ یہ خلق ہے. اور اس کے بارے میں تو اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ یہ سب سے بہترین ہے. کیوں کہ اس کے بنانے والا سب سے بہترین ہے. یہ ایک بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات، جس طرح خلق انسان خلق کے اعتبار سے بہترین ہے، اب منشا اور چاہت اللہ کی یہ ہے کہ یہ انسان خلق کے اعتبار سے بھی بہترین بن کے رہے. خلق، خلق کسے کہتے ہیں؟ سیرت کو، کردار کو، اچھی عادات کو، اچھی صفات کو. خلق اچھی صورت اور خلق اچھی سیرت. یہاں بھی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے. وہ بات کتنی مزیدار ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے. میں نے کہا تھا اس کا خلق سب سے اعلیٰ اس لیے بنا کہ اس کا بنانے والا خود اللہ تھا. اب دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلق میں بھی اسے بہترین بنانے کے لیے رب نے جو انتظام کیا ہے نا، وہ بھی اتنے کمال کا انتظام کیا، بالخصوص امت محمدیہ کے لیے. فرمایا تمہاری خلق اللہ کے ہاتھوں سے بہترین بنی ہے، اور تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے خلق نبی کریم کے ہاتھوں سے بہترین بنے. صلی اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو خلق کا لفظ؟ یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے. فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے امت محمدیہ والو، تمہیں مبارک ہو وہ نبی، تمہیں میں نے نبی بھی وہ عطا کیا ہے کہ جس کے خلق کا مقابلہ بھی دنیا میں ہو نہیں سکتا. وہ نبی اخلاق عظیمہ کے مرتبے پہ فائز، اور تم اس کی امت ہو. لہذا خلق تمہارا میں نے بہترین بنایا ہے، خلق تم میرے نبی کریم سے سیکھ سیکھ کر بہترین بنا دے. خلق اور خلق اس کی جو اس کا حسین امتزاج ہے. خلق اور خلق جب آپس میں ملتے ہیں تو انسان بھی کہلاتا ہے اور مسلمان بھی کہلاتا ہے. خلق صرف اچھا ہو تو انسان تو ہے، مسلمان نہیں. مسلمان تب بنتا ہے جب اپنے خلق بھی اپنے بہترین کر لے، اچھے کر لے. اسی سے متعلق دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. خلق میں ہو گئے نا یہ ظاہری اعضاء، ہاتھ، پیر، جسم کے سارے اعضاء، ناک، کان، ہونٹ، چہرہ. خلق میں کیا ہے؟ چار قوتیں ہوتی ہیں خلق میں. ایک ہوتی ہے قوت علم، ایک ہے قوت غضب، ایک ہے قوت شہوت، اور ایک ہے قوت عدل.
ان چاروں قوتوں کو کنٹرول رکھ کے چلنا، قابو میں کر کے چلنا، اعتدال کی راہ پہ چلانا، نہ بہت آگے نکلنا نہ بہت پیچھے رہ جانا، غلو سے بچ کر، افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی چال چلنا، ان چاروں چیزوں میں یہ خلق کے اعتبار سے بھی انسان کو اعلیٰ بنا دے۔ علم والی قوت مضبوط کرے، کیونکہ علم کے بغیر انسان نہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ادھر دیکھیے، رحمان اللہ کی وصف، اللہ کی صفت، کیا فرمایا؟ رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسان بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علم القرآن، کہ رحمان نے پہلے انسان بنایا پھر قرآن سکھایا۔ ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے بنتا ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے، پڑھتا لکھتا تو بعد میں ہے، لیکن اللہ نے علم کو مقدم کیا، تخلیق کو مؤخر کیا۔ اللہ اشارہ یہ دینا چاہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اصل در حقیقت انسان بنے گا ہی ہوئی جو قرآن کا علم حاصل کرے۔ تو قوت علم مضبوط کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ضروری باتیں، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، پاک ناپاک کی، یہ ضروری علم جو ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ضروری علم شریعت کا حاصل کرنا یہ بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم تو عظمت دیتا ہے، علم تو بلند کرتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھتے نہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے حسد کیا، واقعہ آپ کے ذہن میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک بات میں صرف، بھائیوں نے حسد کیا، باپ کی جھولی سے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، انہوں نے چھپا لیا، بھائی پیچھے سے پتہ کرنے آئے، نہ ملا، قافلہ پاس بیٹھا تھا، سوچا کہ انہی نے نکالا ہوگا، برآمد ہو گیا یوسف۔ انہوں نے کہا ہم کوئی اس لیے برآمد نہیں کر رہے کہ ہم نے اسے واپس لے کے جانا ہے، یہ تم بے شک لے جاؤ، ہم بیچنے کو تیار ہے اگر تم خریدتے ہو تو۔ اللہ اللہ، اس وقت کیا انہوں نے کیسے بیچا سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کھوٹے سکوں کے بدلے میں یوسف کو بیچ دیا۔ کھوٹے سکوں کے بدلے، جو چلتے بھی نہیں تھے، جو لگتے بھی نہیں تھے۔ لیکن یہی یوسف جب اللہ نے علم دے دیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جوانی چڑھا یوسف، اللہ فرماتے ہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اپنے نبی کو خلق کے بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ خلق میں بھی بہترین کر دیا، کیونکہ خلق میں تو یوسف کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اوتی شطرا من الحسن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات جس وقت اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا، رستے میں آسمانوں پہ اللہ نے نبیوں سے بھی میری ملاقات کروائی۔ جس وقت میں نے یوسف علیہ السلام کو آسمانوں پہ دیکھا، میں اس کے حسن کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ جس کے حسن کو دیکھ کے آمنہ کا لال بھی حیران رہ جائے، اندازہ لگاؤ وہ کتنا حسن ہوگا۔
لیکن جتنے تک حسن ہے بچپنے میں تو الٹا زیادہ ہوتا ہے حسن. بچے تو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن صرف حسن ہے, صرف خلق ہے تو قیمت کیا لگی. کھوٹے سکے, کھوٹے سکوں میں انہیں بیچ دیا بھائیوں نے. لیکن یہی یوسف جس وقت اللہ نے خلق میں اسے اعلیٰ کر دیا, آتینا حکماً وعلما, فرمایا ہم نے اپنے نبی یوسف کو حکمت کا علم بھی دے دیا, نبوت کا علم بھی دے دیا. اور جس وقت روحانی وحی کے علوم ہم نے اپنے نبی یوسف کو دے دیے اور انہیں خلق کے اعتبار سے بھی کامل کر دیا, اس وقت دیکھیے پھر قیمت کتنی بڑھ گئی یوسف علیہ السلام کی. اور جس وقت بعد میں وہ درمیانی سارا واقعہ آپ سمجھتے ہیں, تہمت لگی, زلیخا نے پھسلایا, لیکن بچے رہے اسی علم کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا تھا یوسف علیہ السلام کو, بچ گئے. بعد میں جس وقت جیل سے بھی رہائیاں مل گئی, اس وقت بعد میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ نے دے دیا. خوابوں کی تعبیر کے علم میں بھی اتنا کمال دیا, بادشاہ کو خواب آئی, کوئی تعبیر نہ بتا سکا. لیکن یوسف علیہ السلام قید میں آئے اور کہیں پتہ چلتا ہے کچھ قیدیوں کے ذریعے جو رہا ہو کے گئے, اور جنہیں یوسف نے تعبیریں جیل میں بتائی تھی انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں تو ایک بڑا تعبیریں بتانے والا عالم رہتا ہے. اس وقت جیل سے نکال کے جس وقت بادشاہ کے پاس لایا گیا, تعبیر بتائی بادشاہ کے خواب کی, حیران ہو گئی ساری خلقت کہ ایسی بہترین تعبیر بتائی, تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی بتائی. اس موقع پہ جس وقت بالکل اسی طریقے سے ہونے لگا جیسی تعبیر ویسا نتیجہ جب پایا تو اس وقت وہ کہنے لگے, مجبور ہو گئے اور حضرت یوسف کے سامنے مغلوب ہو گئے. کہنے لگے تیرے جیسے بندے کو جیل میں رکھنا یہ ہماری بدبختی تھی, ہم نے تیری قدر نہیں کی ورنہ تو بڑے اونچے کمالات کا مالک ہے. اس موقع پہ جب علم دنیا میں واضح ہوا یوسف علیہ السلام کا, اب دیکھیے قیمت کیا لگی ہے. جب صرف خلق تھا, صرف حسن تھا تو قیمت کھوٹے سکوں میں لگی تھی. اب جس وقت خلق آ گیا, علم آ گیا, اب قیمت کیا لگی ہے. اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں, اجعلنی علی خزائن الارض. اب میں تو یہ کہتا ہوں مجھے تمہارے ساروں کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ان عہدوں کے قابل اور لائق نظر نہیں آتا. اللہ نے مجھے علم دے رکھا ہے, خلق بھی دے رکھا ہے, خلق بھی دے رکھا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں وزیر خزانہ مجھے بنا دیا جائے. اور فوری وزیر خزانہ بنا دیے گئے. قیمت دیکھو, جب صرف حسن تھا تو قیمت کھوٹے سکے لگی, اور جب خلق آ گیا, علم آ گیا, قوت آ گئی علم کی, اس وقت قیمت کیا لگی کہ شاہی کو اٹھا کے اللہ نے یوسف کی جھولی میں ڈال. کبھی کھوٹے سکوں میں بکا جب صرف حسن تھا, اور جس وقت حسن کے ساتھ ساتھ خلق آ گیا, اخلاق آ گئے, علم آ گیا, آداب آ گئے, اس وقت اللہ نے کتنا زیادہ قیمت لگائی یوسف علیہ السلام کی کہ زمین کی بادشاہیاں بادشاہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنا تاج اپنے سر سے اتار کے اپنے ہاتھوں سے یوسف کے سر پہ رکھ دیتا ہے. عزیز مصر نے خود چھوڑ دی حکومت اور یوسف علیہ السلام کے خلق اور خلق کی اہمیت کچھ سمجھ آ رہی.
خلق کے اعتبار سے انسان افضل ہے، لیکن کمال کو تب پہنچتا ہے جب خلق بھی اعلیٰ ہو، ورنہ اگر خلق اعلیٰ نہ ہو، خلق اعلیٰ نہ ہو تو یہ خوبصورت انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یہ گر جاتا ہے۔ وہیں جہاں سورۃ التین میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آگے کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلی، اور نچلے طبقوں میں بھی پھر ہم نے اسے ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے خلق دیا ہے، ہم نے خلق بہترین پیدائش اعلیٰ کی ہے، اب ذمہ لگایا ہے کہ خلق کو بھی اعلیٰ کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ سے خلق بہترین ہوگا۔ فرمایا جو کر لے گا فلہم اجر غیر ممنون، اس کے لیے اجر ہی اجر ہے جو کبھی کٹے اور رکے گا نہیں۔ لیکن جو ایمان اور اعمال اخلاق سے محروم رہ گیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ تباہی کے گھاٹ اتر جائے گا، وہ پستیوں میں گر جائے گا، وہ عروج سے گر گیا جس نے اپنے اخلاق کو اخلاق نہ بنایا، اپنے آپ کو انسان نہ بنایا۔ تو اس لیے خلق اعلیٰ ہے، خلق ہم نے اعلیٰ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ 4 طاقتیں ہیں، ان چاروں طاقتوں کو مضبوط کیجئے۔ قوت علم، علم حاصل کیجئے، علم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے، علم میں مضبوط ہو جائے۔ قوت غضب، یہ جو انسان میں اللہ نے دوسری قوت رکھی ہے، غضب والی، غصے والی، اسے بھی کنٹرول کرے، یہ تب انسان رہتا ہے، خلق بنتے ہیں اس سے۔ قوت غضب اللہ نے انسان میں رکھی۔ تیسری قوت، قوت شہوت، یہ بھی اللہ نے، خواہشات یہ بھی اللہ نے اندر رکھ دی ہے طاقتیں۔ ان طاقتوں کو بھی اعتدال میں لے کے آئے، جہاں پہ ان کے خرچ کرنے کا حکم ہے وہیں خرچ کرے، آگے بھی نہ نکلے پیچھے بھی نہ رہ جائے۔ قوت عدل، ایک عدل پہ کام، ظالم ظلم نہ کرے اللہ۔ چنانچہ قوت علم، علم کے ذریعے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز قوت غضب، اس غضب اور غصے کی طاقت کو کنٹرول کرنا بھی انسان کے اخلاق کو چمکاتا ہے۔ میں 2 باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں، اس غضب پہ، غصے پہ 2 باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سننی ہے آپ نے، یہ بیماری بڑی عام ہے۔ رکھا تو اللہ نے ہے انسان کی فطرت میں، یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن میں حکم دیا نا غصے کے متعلق، تو یہ نہیں کہا العادمین الغیظ، غصے کو ختم کر دو، یہ فضیلت ان کے لیے ہے جو غصے کو معدوم کر دیتے ہیں۔ ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ فطرت میں اللہ نے رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ ختم کرو، کیا کہا؟ الکاظمین الغیظ، غصے کے معاملے میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ کنٹرول کرو غصہ۔ الکاظمین، غصہ پی جاؤ، غصے کو کنٹرول کرو، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور ان
انسانوں، مومنوں، مسلمانوں، امت محمدیہ، جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، لپکو اس جنت کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس مغفرت اور بخشش کی طرف بھاگو، لپکو، دوڑو، جلدی کرو جو اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ ان کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ فرمایا آؤ ہم تمہیں متقین کی وصف بتائیں، وہ متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی متقی ہوتے ہیں۔ اور اگلی صفت بیان کی والکاظمین الغیظ، متقی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور متقیوں کی یہ صفت ہے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو بھی پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں اور احسان بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ متقین کی ایک صفت ہے غصے کو کنٹرول کرنا۔ تو اللہ نے غصہ رکھا ہے، فطرت میں ہے، یہ نہیں کہا کہ غصے کو ختم کون کر سکتا ہے، ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے ہاں کہ غصہ جو ہے نا یہ سدھارے ہوئے، سکھائے ہوئے کتے کی طرح ہونا چاہیے۔ غصہ یہ سکھائے ہوئے، سدھارے ہوئے کتے کی طرح اس کی مثال ہے۔ جس نے سدھار لیا اور سکھا لیا وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اور جس نے اسے نہ سدھارا اور نہ سکھایا وہ بولا کتا ہو جائے گا۔ غصہ اسے پاگل کر دے گا، غصہ عقل کو کھا جائے گا، غصہ ایمان تباہ کر دے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الغضب لیفسد الایمان، کہ یہ جو غصہ ہے یہ ایمان کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ کما یفسد الصبر العسل، جس طرح ایلوا، یہ ایک کوئی بوٹی ہے، بڑی کڑوی بوٹی ہے، حکما جانتے ہیں ایلوا، یہ جس طرح شہد کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح غصہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اتنی کڑوی جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ صبر جسے کہتے ہیں عربی میں، اور ایلوا ہماری بولی میں اسے کہتے ہیں، یہ اتنی کڑوی جڑی بوٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں من و شہد کے اندر اگر ایک ذرہ سا بھی اس کا ڈال دیا جائے تو من و شہد بھی کڑوا ہوگا، اتنی سخت کوئی کڑوی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح یہ شہد کو تباہ کر دیتی ہے اسی طرح غصہ تمہارے ایمان کو بھی۔ اب مومنو، ایمان 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 کی جب بات کرتے ہو تو تمہارے منہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ الہ، اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ مشکل کشا، اللہ داتا، اللہ گنج بخش، اللہ غوث اعظم، اللہ دھیاں پتر دین والا، تم اسی کو صرف ایمان سمجھتے ہو۔ اور ایمان کی میرے نبی نے فرمایا تھا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، یہ بہترین، بالکل ٹھیک ہے یہ بات کہ سب سے افضل شعبہ ایمان کا تو لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن اس سے نیچے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، انہوں نے فکر کس کرنا؟ ہم نے صرف اس ایک افضل شعبے کو لیا اور نچلے سارے چھوڑ دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دیتا۔ ایڈر راہ چل دیں اسی کنڈا چاہ کے سائڈ تے کر دیتا، وٹا چاہ کے سائڈ تے کر دیتا، یہ کام بھی میرے نبی نے فرمایا ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی ایمان دا حصہ۔ تو ایمان تو یہاں تک آپ پہنچا ہے کہ آپ رستے سے کوئی چیز ہٹاتے ہیں تو تعلق ایمان سے ہے،
یعنی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اور اگر آپ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تو آپ کا ایمان پورا۔ مطلب تو یہ ہے کہ ایمان مکمل کرنا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ سے تو آغاز ہو گیا، اب شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے، یہ جو سارے شعبے ہیں ایمان کے ان کو پیدا کر۔ تو غصہ انسان کی عقل کو بھی کھا جاتا ہے اور ایمان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ آتا کیوں ہے بھلا؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ ویسے دیکھا جائے نا اگر تو نچوڑ نکالا جائے بات کا تو 3 وجوہات ہیں غصے کے آنے کی۔ ایک، کمزوری۔ آپ نے دیکھا ہے مردوں سے کمزور عورتیں ہوتی ہیں، غصہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے صحت مند اور بیمار بندے میں سے غصہ زیادہ کس کو آتا ہے؟ بیمار کو۔ تو غصے کا ایک سبب کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ لیکن غصے کو کنٹرول کرنا یہ بڑی بہادری ہے، یہ ہے اصل بہادری۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو پچھاڑ دیا کرتا ہے لوگوں کو، کنڈ لمڑا لا پچھاڑ دینے والا وہ پہلوان نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل پہلوان تو وہ بندہ ہے جسے غصہ آئے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر کے انسان بن کے رہے۔ فرمایا یہ اصل پہلوان ہے جو غصے کو کنٹرول کر دے۔ شیخ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے، ایک بندہ بڑا پہلوان تھا لیکن غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کسی بزرگ نے اسے دیکھا تو اس سے پوچھا تجھے غصہ، کسی سے پوچھا کہ یہ کیوں غصے میں ہے، تو کسی بتانے والے نے بتایا غصے میں اس لیے ہے کہ کسی بندے نے اسے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو اسے برداشت نہیں تھی، تو لہٰذا یہ پاگل ہوا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا، شیخ سعدی نے بھی یہ حدیث کی گویا تشریح کرتے ہوئے حکایت سمجھائی ہے کہ یہ پھر کیا پہلوان ہوا جو لوگوں کو تو بڑا پچھاڑتا ہے لیکن اپنے غصے کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو لوگوں کو نہ پچھاڑے، غصے کو پچھاڑے۔ غصے پہ کنٹرول جو کرتا ہے وہ پہلوان ہے، اور جو نہیں کرتا وہ کوئی پہلوان ہے۔ اللہ تو کمزوری کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لیکن طاقتور بنیے، یہ طاقت پیدا کیجیے اپنے اندر، کیونکہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ غصہ اللہ اکبر کبیرہ یہ ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کمزور نہ بنیے، طاقتور بنیے، اور طاقت کا اظہار اس طریقے سے کیجئے آگے کمزور کھڑا ہو تو فوری طور پہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیجئے۔ اور جس طرح بہادر شاہ ظفر نے بھی کہا تھا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خاک سیو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ایسا بندہ کوئی بندہ نہیں ہوتا جو عیش میں آئے اللہ کو بھول جائے اور تیش میں آئے تو انسانیت کو بھول جائے۔ ایسا بندہ انسان کہلانے کے لائق۔ اس لیے خلق کو بہترین کیجئے، خلق کو اچھا کیجئے۔ یہ غصہ انسان کو تباہ کرتا ہے، کمزوری کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ دوسرا سبب ہے کبر، بڑائی کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔
بندہ ہر وقت اپنی فضیلتیں اپنے آپ من میں گنواتا، میں انجاں تے میں ایسے ہاں تو میں سمجھدار ہوں تو میں سیانا بھی ہوں تو میں عقل مند بھی ہوں، ہے تو باقی سارے پاگل ہیں، باقی سارے ایویں ہی ہیں، فضول ہیں، تو جناب بچوں کو پاگل سمجھتا ہے، بیوی کو پاگل سمجھتا ہے، باقی سارے لوگوں کو کہتا ہے بے وقوف ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا یہ جو عجب ہے، کبر ہے، بڑائی ہے، اپنے آپ کی بڑائی، اپنے آپ کی بڑائی، یہ بھی انسان کو غصہ دلاتی ہے۔ کیونکہ اگر دوویں نو کوئی سمجھدار سمجھ دو ہویا تو اتنی جلدی غصہ تو نہ کرتا، یہ غصہ بڑی جلدی اس لیے کر جاتا ہے کہ اس کے دل میں تکبر والا مرض آ جاتا ہے۔ تکبر والا مرض یہ بھی غصے دے پیدا ہون دی ایک وجہ، اور میرے نبی نے فرمایا تھا متکبرین یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، اور دنیا میں تکبر کرنے والوں سنو میرے نبی کا یہ فرمان، میرے نبی نے فرمایا تھا ان متکبرین کو اللہ قیامت والے دن میدان محشر میں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگوں کے پیروں تلے مسلے جاتے ہوں گے، روندے جاتے ہوں گے، وہاں تکبر کی سزا۔ اس لیے کبر، تکبر کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے، تکبر نہ کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں، سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ الکبریاء ردائی، فرمایا تکبر تو میری چادر ہے، العظمت ازاری، یہ تو میری چادر ہے، عظمت میری، اور تکبر یہ مجھے جچتا ہے، میں اللہ اکبر جو ہوں، سب سے بڑا جو ہوں۔ تم کیوں تکبر کرتے؟ تم تو چھوٹے ہو۔ اللہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ غصے کا علاج بھی پھر یہی ہے، سنیے گا دو باتیں۔ غصے کا علاج، غصہ آتا کیوں ہے؟ بتایا میں نے، کمزوری کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، یا تیسری وجہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے، شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، سنت کے خلاف کیا جا رہا ہے، توحید کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے، یہ غصہ تو ہونا چاہیے۔ بولو جی، یہ غصہ تو ہونا چاہیے۔ اساڈے چ اے کوئی نہیں تے باقی دوویں ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، اپنی محفل میں، اپنی کمپنی میں دیکھتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کے احکام کو پامال کرتے اور توڑتے رہتے ہیں، لیکن مجال ہے جو ہم کبھی کسی کو روکیں، مجال ہے جو ہمیں کوئی برائی بری لگے، ہم گناہ پروف ہو چکے ہیں۔ یہ غصہ جو ہونا چاہیے یہ نہیں، اور جو نہیں ہونے چاہیے وہ ہمارے اندر بڑے زیادہ۔ تو یہ اس کے سبب ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج ایک تو اس کا علمی علاج ہے، کچھ عملی ہے، کچھ کرنے کے کام ہے، اور کچھ ایک علمی ہے۔ سنیے گا، علمی علاج غصے کا یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو فوری اللہ کی عظمت کا خیال کیجیے دل میں کہ آج مجھے کسی پہ غصہ آیا ہے تو جب میرے رب کو میرے پہ غصہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا رب مجھے پکڑ سکتا ہے، میں کتنا بڑا ہوا کھڑا ہوں، میں لوگوں کو کس طرح ذلیل کر رہا ہوں، میں کس طرح لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہوں، میں کس طرح اول فول بک رہا ہوں غصے کی وجہ سے، میں کس طرح پاگل ہو چکا ہوں غصے کی وجہ سے، میں کس طرح ظلم کر رہا ہوں غصے کی وجہ سے۔ ہے ناجائز طلاقیں لوگ دے دیتے ہیں، بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں غصے کی وجہ سے، گل کوئی نہیں ہوندی، ایسے غصہ چڑھا طلاق طلاق طلاق۔ تو یہ ظلم نہیں ہو گیا کہ کسی کی عزت کو آپ نے صرف چھیننا تھا اور پھر طلاق دے دینی تھی، فارغ کر دینا تھا؟ غصے کی وجہ سے آپ نے کسی سے انتقام لیا، آپ نے ظلم کر دیا، آپ نے زیادہ اس کے ساتھ زیادتی کر دی، تو یہ ظلم نہیں۔ لہٰذا یہ سوچے کہ یہ جو میں بنا کھڑا ہوں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں میں ہی میں آتے باقی سارے تو زیر ہیں، اللہ کی عظمت کو دل میں لائے۔ تھوڑا سا دھیان کرے ادھر۔ وہ جس طرح خلیفہ ہارون رشید تھا نا، اس کے دربار میں ایک بڑے باغی کو پکڑ کے لایا گیا جو اس کی بغاوت کرتا تھا، بہت بڑا باغی۔ ہارون رشید کے سامنے، ہارون رشید خلیفہ بادشاہ، جب وہ سامنے باغی آیا تو ہارون رشید نے بڑے کڑکدار لہجے میں پوچھا کیا کرنا چاہیے تیرے ساتھ؟ بڑے روبدار، کیا کرنا چاہیے تیرے ساتھ؟ باغی نے کہا وہی کچھ کرنا چاہیے جو تیرا رب تیرے ساتھ کرے گا، وہی کچھ کر جو تیرا اللہ تیرے ساتھ کرے، جو تو اللہ سے امید رکھتا ہے نا میں بھی وہی امید رکھتا ہوں تیرے سے۔ ہارون رشید تو بڑا نیک خلیفہ تھا، سر اس کا جھک گیا
تھوڑی دیر بعد جو سر اٹھا تو دھیمی سی آواز سے کہہ رہا تھا اس کی رسیاں کھول دو، اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، جاؤ میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ آیا نا اللہ کا خیال درمیان میں اور غصہ ختم۔ ہم جناب اپنے اور دوسروں کے درمیان کسی کو نہیں رکھتے، ہم اپنا اور دوسروں کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں معاملہ، درمیان میں کوئی شے نہیں لاتے۔ میں کہتا ہوں اپنے اور دوسروں کے درمیان معاملے کے درمیان اللہ کو لے آؤ۔ جب آپ درمیان میں اللہ کے معاملے کو رکھو گے غصہ کافور ہو جائے گا، غصہ کافور ہو جائے گا، بلکہ شبنم کے قطروں کی طرح آنسو بن کر تیری آنکھوں سے ٹپک پڑے گا۔ اور عملی علاج کیا ہے غصے کا؟ غصہ آئے تو فوری پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا بڑا غصے میں تھا، آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے، ایک جملے کا، اگر یہ بندہ وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجیے وہ کون سا جملہ ہے؟ حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ غصہ آئے تو وضو کرے یا پانی پیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے غصہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے؟ پانی۔ لہذا جس کسی کو غصہ آئے وہ پانی پیے یا فوری وضو کرے۔ تو یہ اس کے عملی طریقے ہو گئے۔ اور اس طرح ایک اور طریقہ غصے کے ختم کرنے کا حدیث میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بیٹھا ہے اگر کھڑا ہے اور غصہ آیا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے ختم پھر بھی نہیں ہوا، فرمایا تھوڑی دیر لیٹ جائے، کیونکہ یہ زمین کے قریب ہوگا۔ یہ جتنا زمین سے اونچا تھا اتنا حدوں سے نکل رہا تھا، اور زمین میں تو عاجزی ہے، زمین کے اندر تو عاجزی ہے، تو زمین تو نیچے ہے، لہذا جب بندہ اس کے قریب ہوگا بیٹھے گا تو زمین کی صحبت کی وجہ سے غصہ چلا جائے گا، اور اگر نہ جاتا ہو تو لیٹ جائے، انشاءاللہ جب اس کے ساتھ ملے گا تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، خلق اللہ نے ہمارا بہترین بنایا کہ نہیں؟ بہترین ہمیں اللہ نے خوبصورت بنایا انسان کو۔ اب فرمایا خلق تم بہترین کرو، خلق تمہارا بنانے والا خود اللہ ہے، اور خلق تمہارا بنانے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، شاید اگلے جمعے یہی عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا